الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المعصومين، لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين، ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين، رافضين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، ولا نكلف نفسا إلا وسعها، ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. بل قلوبهم في غمرة من هذا، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين به سامرا تهجرون. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار، أفلا تعقلون. بل قالوا مثل ما قال الأولون. قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهادة فتعالى
صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ احباب کے سامنے سورۃ المومنون کی چند آیات تلاوت کی ہیں اور اسی کے عنوان پر چند باتیں آپ کے گوشہ گزار کروں گا۔ پارہ نمبر 18 ہے اور پہلی سورت ہے، سورت کا نام سورۃ المومنون ہے۔ تو اس سورت میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی نیک لوگوں کی صفات کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا جو ایمان والے ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، ان کی صفات کیا ہے، تو اللہ پاک نے ان صفات کو بیان فرمایا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی ہم سب کو حق سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تمام احباب ایک مرتبہ پیار سے، محبت سے، عقیدت سے، چاہت سے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر تشریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی صفات کو بیان کیا ہے، جیسے اس پارے کے شروع میں اور اس سورت کی ابتدا میں اہل ایمان کی صفات کو بیان کیا۔ تو اہل ایمان نیک لوگ، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، چند چیزیں بیان فرما کر فرمایا کہ کامیابی اہل ایمان کے لیے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ پاک کا وعدہ، کامیابی کا وعدہ اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ فرمایا ان کی نماز میں خشوع ہوتا ہے، والذین هم عن اللغو معرضون۔ فرمایا وہ اپنی فضول باتوں سے بچتے ہیں، جتنی بھی فضول باتیں ہیں فرمایا ان سے وہ اعراض کرتے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون۔ فضول باتوں میں جیسے دوڑ ہے، تماشا ہے، کھیل ہے، فرمایا ان تمام چیزوں سے اہل ایمان بچنے والے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ یہاں سے فیصلہ کرنا آپ لوگوں کے لیے بہت آسان ہے۔ ایک طرف اگر ایک چھوٹا سا مولوی بھی ڈول تماشے میں نہ جائے اور دوسری طرف بڑا سارا پیر بھی جائے تو آپ خود فیصلہ کر لیں گے کہ اہل ایمان کون ہے، کہ ایمان والے کون ہیں اور ایمان کی صفات کس میں پائی جاتی ہیں۔ فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون۔ فرمایا فضول باتوں سے کیا کرتے ہیں، بچتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں۔ فرمایا فضول باتوں میں شرکت ہے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ فرمایا اسی طریقے سے ان کی صفات میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین۔ فرمایا اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور ایک ان صفات میں سے اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی صفات میں ایک چیز یہ بھی بیان کیا ہے۔ فرمایا والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون۔ فرمایا وہ اپنے وعدہ کی پاسداری کرتے ہیں اور اگر ان کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہیں کرتے۔ اس بات کو آپ نے بھی دیکھنا ہے اور میں نے بھی غور کرنا ہے، ہر آدمی کے لیے یہ بات ہے کہ اہل ایمان فرمایا امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ اب سب سے پہلے ہم لوگوں سے خطاب ہے، یعنی اگر کوئی مسجد میں ایک آدمی ذمہ دار ہے تو اب وہ وقت کی پابندی کرے گا، اگرچہ کوئی دیکھنے والا اس کو نہ دیکھے لیکن اس کی پابندی کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح اگر سکول میں کوئی استاد ہے یا محکمہ میں کوئی ملازم ہے، جس صورت میں بھی ہے تو اب وقت کی پابندی اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر اپنے وقت پر وہ نہیں پہنچتا ورنہ یہ امانت میں خیانت کرنے والا ہے، اگرچہ اس کو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے۔ فرمایا والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون۔ اسی طرح اگر کوئی گھر کا ذمہ دار ہے، اس کے سامنے گھر کی ذمہ داری ہے اور اگر وہ اپنے گھر کی ذمہ داری صحیح طرح ادا نہیں کرتا ورنہ یہ اپنی امانت میں خیانت کرنے والا ہے۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون۔ اگر کوئی استاد ہے اور استاد بچوں کو پڑھاتے ہوئے اگر ان کا سبق درست طریقے سے نہیں سنتا فرمایا یہ کیا ہے، امانت میں خیانت ہے۔ اور اہل ایمان کی صفات سے وہ کیا ہے، جدا ہے۔ فرمایا اہل ایمان کی صفات یہ ہے کہ ان کے دل میں اپنے رب کا ڈر ہوتا ہے۔ فرمایا وہ دنیا والوں سے نہیں ڈرتے، ان کے دل میں اپنے رب کا ڈر ہوتا ہے اور اپنے
رب سے ڈرتے ہوئے فرمایا وہ وقت کی کیا کرتے ہیں پابندی اور پاسداری کرتے ہیں کہ کوئی مجھے دیکھے یا نہ دیکھے میرا رب تو مجھے دیکھتا ہے۔ فرمایا والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون۔ فرمایا اسی طرح اگر کسی آدمی نے آپ کے پاس کوئی امانت رکھی ہے، فرمایا اہل ایمان کسی بات میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ وہ اس میں سے نہ کچھ کم کریں گے نہ اس میں سے بڑھائیں گے، فرمایا جتنا کسی نے تمہارے پاس رکھا ہے فرمایا اتنا ہی اس تک پہنچائیں گے۔ تو ہمیں اس پر زیادہ توجہ کرنی چاہیے جو لوگوں کے لیے رہنما ہے، پیشوا ہے، کہ اگر ہم اپنے وقت کی پابندی نہیں کرتے، اگر ہم لوگ اپنا سب کچھ نہیں دیکھتے اور اس چیز میں ہم پابندی نہیں کرتے تو لوگ ہم کو دیکھ کر دین اور اسلام اور شریعت کو سمجھتے ہیں، اور لوگ تو یہ دیکھیں گے کہ جب مولوی صاحب خود امانت میں خیانت کرتا ہے تو ہم اس صورت میں دوسرے لوگ تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، تو ہم لوگوں کے لیے رہنما ہے۔ تو اس لیے جو بھی رہنما ہے، جو استاد ہے، جو جہاں جہاں رہنما ہے، تو رہنما اگر امانت میں خیانت کرے گا اور میں باقی لوگ تو پھر اس سے بڑھ کر کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے مومنون کی صفات میں پارہ نمبر 18 کی ابتدا میں بیان فرمایا، والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، فرمایا اور وہ اپنی امانت کی پاسداری کرتے ہیں، خیانت نہیں کرتے، اور اسی طرح اگر کسی سے وعدہ کریں فرمایا اس وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ اسی طرح یعنی جس سے بھی وہ وعدہ کر لیتے ہیں تو اپنے وعدہ کو پورا کر لیتے ہیں، اور جس سے فرمایا جو بھی کوئی ان کے پاس امانت رکھتا ہے تو اس امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ اس کے اوپر میں نے غالباً گزشتہ سے ویوستہ جمعہ میں ایک مستقل طور پر واقعہ بھی بیان کیا تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کس طرح اپنے وعدہ وفا کرنے والے اور کس طرح امانت کو پورا کرنے والے تھے۔ فرمایا کس طریقے سے انہوں نے اپنی امانت کو پورا کیا، اور کس طرح اس وقت کے کافر بھی اس کہنے لگے کہ اگر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس طرح وعدہ کیا ہے فرمایا وہ اپنی امانت میں کبھی بھی خیانت کرنے والے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے وہ لوگ مسلمان ہو گئے اور کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی صفات بیان فرمائی۔ فرمایا اسی طرح ایک صفات ان میں سے یہ بھی ہے، ایک صفت یہ بھی ہے، فرمایا ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، فرمایا وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، فرمایا بغیر دیکھے ڈرتے ہیں۔ اگر ان کو کوئی دنیا کا آدمی دیکھے یا نہ دیکھے لیکن اپنے رب سے وہ بغیر دیکھنے کے کیا ہے خوف کرتے ہیں۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، فرمایا یہ اہل ایمان کی صفات میں داخل ہے۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، فرمایا ایک ان کی صفات میں یہ چیز داخل ہے کہ وہ اپنے رب پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، یعنی قرآن مقدس کی آیات پر ان کا یقین ہے، ایمان ہے کہ جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں انعامات سے نوازیں گے کہ یہ دنیا تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ فرمایا والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، فرمایا وہ اپنے رب کی آیتوں پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور ان کے اہل ایمان کی صفات میں اللہ رب العالمین نے ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی ہے، فرمایا والذین هم بربهم لا یشرکون، فرمایا اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، فرمایا نہ ذات میں شریک کرتے ہیں، نہ صفات میں کرتے ہیں، نہ اللہ رب العالمین کے ساتھ فرمایا کسی صورت میں نہ عبادت میں شریک کرتے ہیں، فرمایا اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ یہ بھی اہل ایمان کی صفات میں داخل ہے۔ تو آپ لوگوں کے لیے بہت بہت اس میں خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو اہل ایمان سے بنایا اور اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں کرتے، ورنہ آپ دنیا میں نکل کر دیکھیں کسی نے گھوڑے کو پکڑا ہے، کسی نے گائے کو پکڑا ہے، کسی نے دیوار کو پکڑا ہے، کسی نے درخت کو پکڑا ہے اور ان کے سامنے سجدہ کرتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ جس مالک نے ہم سب کو واحد بنایا اور ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا اور اہل ایمان کی صفات آپ نے رکھی، فرمایا والذین هم بآیات والذین هم بربهم لا یشرکون، فرمایا یہ اہل ایمان وہ لوگ ہیں لا یشرکون جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، فرمایا یہ اہل ایمان کی صفات ہے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربهم راجعون، فرمایا ان کی صفات میں ایک چیز یہ بھی داخل ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ان کو عطا کیا ہے فرمایا اس سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں لیکن ڈرتے ہوئے، فرمایا دل میں یہ خوف ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے صدقے کو، ہمارے اس خیرات کو قبول فرما لے، فرمایا انہم الی ربهم راجعون، اور ان کے دل کی ایمان اور اطمینان یہ ہوتا ہے کہ ہم کل قیامت والے دن اپنے رب کے پاس لوٹیں گے، فرمایا جب لوٹ کر جائیں گے تو ہمارا رب ہمیں اس کا انعام اور اجر دے گا۔ فرمایا ایک صفات میں سے ایک چیز اور بھی ہے، فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات،
فرمایا اہل ایمان وہ ہے اولئک یسارعون فی الخیرات، فرمایا نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، وہم لہا سابقون، فرمایا ان سے پہلے کوئی نہیں آتا۔ فرمایا یہ بھی اہل ایمان کی صفات میں داخل ہے، فرمایا جو بھی نیک کام ہوتا ہے اس میں سبقت کر جاتے ہیں، فرمایا پہل کرتے ہیں، یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم نیک کام میں پہل کر جائیں، وہم لہا سابقون، فرمایا ان سے پڑھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ولا نکلف اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون ولا نکلف نفسا الا وسعها، ورنہ ہم نے کسی جان کو مکلف نہیں بنایا مگر اس کی طاقت کے مطابق، جتنے انسان کی طاقت ہوتی ہے ورنہ اس کی طاقت کے مطابق انسان شریعت کا مکلف ہے اور اللہ رب العالمین کے احکامات کا مکلف ہے۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہے، کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، فرمایا وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، اگر کوئی بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا فرمایا وہ لیٹ کر نماز پڑھے، اگر کوئی وضو کرنے کی طاقت نہیں رکھتا فرمایا وہ تیمم کر کے نماز پڑھے۔ اور فرمایا اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اجازت عطا فرمائی ہے، فرمایا وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم نے انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر مکلف نہیں بنایا، یعنی کوئی انسان کہے کہ میرے لیے دین شریعت مشکل ہے، فرمایا مشکل نہیں ہے، تم لوگوں نے خود بنا رکھا ہے، فرمایا انسانوں نے خود بنا رکھا ہے۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اگر حقیقت میں شریعت کی طرف دیکھا جائے فرمایا یہ مشکل نہیں ہے، وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، جتنی طاقت ہے فرمایا اس کے مطابق آپ عمل کرتے رہیں۔ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ، فرمایا ہمارے پاس ایسی کتاب ہے، کتاب يَنطِقُ بِالْحَقِّ، جو سچی بات بیان کرتی ہے۔ ابھی لوگوں نے خود اپنے لیے مشکل بنا رکھی ہے دین میں، یعنی اگر آدمی فوت ہو جاتا ہے پھر بھی مشکل ہے، اور اگر کسی کی شادی کرنی ہے پھر بھی مشکل ہے، یعنی یہ لوگوں نے خود بنا رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، فرمایا جتنی تمہاری طاقت ہے اس کے مطابق عمل کر لو، فرمایا جتنی تمہاری طاقت ہے فرمایا اس سے زیادہ میں نے تم کو مکلف نہیں بنایا۔ لوگ کہتے ہیں پھر بہت بڑی شادی کریں گے، اگر کہ زندگی گزر جائے، اگر کہ گناہوں میں آدمی مبتلا رہے، یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی گناہوں سے بچ جائیں گے اس سے ہماری زندگی پاک ہو جائے گی، لیکن اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ لوگ کہیں گے کہ بھائی بہت بڑی شادی کی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے، یہ لوگوں نے مشکل بنا رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، فرمایا ہم نے تمہیں اس سے زیادہ مکلف نہیں بنایا جتنی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے، شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ 3 دن تک ان کے گھر سے کھانا جائز نہیں ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو گیا اب ہم کیا کریں کہ بابا تو مر گیا، لیکن پیچھے لوگوں نے کیا کیا، ہمارا سب سے بڑے کے بڑے جتنا بھی ہمارا مال تھا اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت بنا کر کھانے کے لیے تیار ہے۔ یعنی لوگ یہ بھی پریشان ہیں کہ کوئی بہت بھی نہ ہو جائے کہ لوگ کہیں گے کہ آپ نے بہت بڑا ختم نہیں کیا، فلاں کو نہیں بلایا، فلاں کو نہیں بلایا اور فلاں نہیں آیا، یعنی کس قدر لوگوں نے مشکل بنا کے رکھا ہے۔ حالانکہ شریعت کہتی ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا 3 دن تک ان کے گھر سے کھانا جائز نہیں ہے، فرمایا 3 دن کے بعد وہ اپنے لیے تیار کریں اور وراثت کو تقسیم کریں جو ان کا حق ہے، یعنی جس کا حق ہے اس میں وراثت کو تقسیم کیا جائے۔ تو شریعت سے ہٹ کر فرمایا وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، فرمایا ہم نے کسی کو مکلف نہیں بنایا مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ تو یہ ہم نے رسمیں بنا رکھی ہیں بھائی، جو جس کو ہم دین سمجھتے ہیں وہ رسم ہے، آپ خود بھی سمجھتے ہیں۔ احمد رضا خان بریلوی نے بھی لکھا ہے کہ یہ رسمیں ہیں کہ 30واں آگے 7واں 40واں، اور پھر لوگ دور عمل بھی کرتے ہیں، ایک جمعرات پکائی، دوسری پکائی، تیسری پکائی۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ پتہ نہیں یہ تھکتے ہی نہیں ہے، کہتے ہیں جی 7 جمعراتیں بنائیں گے، جب تک 7 پوری نہیں ہو جائے گی اس وقت تک ہم نہیں رکیں گے۔ ایک بنائی، دوسری بنائی، تیسری بنائی، چوتھی بنائی، اور مولوی صاحب بھی جاتا جا رہا ہے، ان کو سمجھا بھی نہیں رہا۔ اور اسی طریقے سے ایک اور بھی رسم چلتی جلتی ہے کہ جب آدمی جاتا ہے تعزیت کے لیے تو تعزیت کرنے کے لیے بہت سارے لوگ جمع ہو کر بیٹھتے ہیں۔ جب بیٹھتے ہیں تو ایک کہتا ہے، اگر 10 آدمی آ گئے تو ایک کہتا ہے بھائی دعا کریں، پھر دوسرا کہتا ہے بھائی دعا کریں، پھر تیسرا کہتا ہے بھائی دعا کریں، پھر چوتھا کہتا ہے بھائی دعا کریں۔ بھائی ایک نے دعا کر لی تو دعا ہو گئی نا، یہ کون سی رسم بنا دی ہے؟ دعا تو ہو گئی نا، جب ایک آدمی نے کر لی تو سب کی طرف سے کیا ہے؟ دعا ہو گئی۔ تو اس لیے ان رسموں سے بچ جانا بہت بہتر ہے۔ اور پھر اگر کوئی سمجھا دے کہے پھر کہتے ہیں یہ وہابی ہو گیا ہے، یہ تو جنازے کے بعد ہی نہیں مانگتا اور پھر ہمیں بھی نہیں مانگنے دیتا۔ وہ بھائی ہم آپ کو مانگنے سے نہیں روکتے، ہم آپ کو تکلیف سے روکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، فرمایا جتنی تمہارے پاس طاقت ہے شریعت کے حکم مکلف ہو اس سے بڑھ کر نہیں، اور بلکہ آپ کو چاہیے کہ بڑے بڑے ختم کرنے چاہیے۔ میں تو ابھی اس چیز کا آپ کو کہتا ہوں بھائی زیادہ کرو، آپ کم کرتے ہو، اس سے زیادہ کرو۔
صرف 40 میں روزانہ پکایا کرو، روزانہ جمعرات پکاؤ، جب تک 40واں نہیں ہوتا اس وقت تک ہر روز جمعرات بناؤ اور روزانہ پکاؤ، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ بابے کو ثواب بھی ملا ہے یا نہیں ملا، جو شریعت آپ نے بنائی ہے، رسم بنائی ہے، پتہ تو چلے کہ کس طریقے سے ہم دین پر چلتے ہیں، ورنہ دین تو بہت آسان ہے اگر کوئی سمجھنے والا ہو۔ فرمایا وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، فرمایا ہم نے کسی کو مکلف نہیں بنایا مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ اسی طرح ایک مسئلہ اور بھی ہے، اگر کسی کو کہہ دیتے ہیں بھائی نماز پڑھ لو، کہتے ہیں میرے کپڑے درست نہیں ہیں، بھائی کیوں تم ناپاک ہو؟ کیوں؟ کیا تم نے اپنا پوری زندگی اسی طرح ناپاک رہنا ہے؟ تمہارا جسم پاک نہیں ہے، مسلمان نہیں ہو، کیا بات ہے؟ اکثر طور پہ یہ لوگ بہانہ کرتے ہیں، جب ان کو کہا جائے بھائی نماز پڑھ لو، کہتے ہیں جی میرا تو کپڑے پاک ہے۔ وہ بھائی تم پلید کپڑے پہن کر کیوں آیا ہے؟ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے تو حکم ہے کہ جب اس کو ناپاک ہو جائے تو فوراً غسل کرے۔ کسی مولوی صاحب سے سیکھو بھائی غسل کے کتنے فرض ہیں؟ 3 فرض ہیں، بتا دیتے ہیں آپ کو، کبھی مسجد میں آؤ تو صحیح بتا دیتے ہیں بھائی 3 فرض ہیں غسل کے، جب ایک آدمی ناپاک ہوتا ہے تو غسل کے 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض یہ ہے کہ وہ کلی کرے، غرارے کے ساتھ کلی کرے، یعنی جہاں گلے تک پانی آئے، اور دوسرا فرض یہ ہے سب سے پہلے اپنے جسم سے نجاست کو دور کرے اور پھر اس کے بعد غرارے کے ساتھ کلی کرے، پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض یہ ہے کہ اپنے ناک میں یہاں نرم ہڈی تک پانی چڑھائے اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ ناک کو اندر سے صاف کر لے تاکہ پانی ہر جگہ پر پہنچ جائے۔ اور تیسرا فرض یہ ہے کہ سارے جسم پر پانی بہائے کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے، یعنی جب بھی آدمی ناپاک ہو جائے تو ناپاک ہونے کے بعد یہ عمل کرے اور نہائے اور غسل کرے اور پاک ہو جائے۔ اور اسی طرح اگر لباس پر کوئی ظاہری طور پر نجاست لگی ہے تو اس کو بھی صاف کر لے۔ اگر صابن نہیں ہے تو اللہ رب العالمین کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسان طریقہ سکھایا، فرمایا تم نے 3 مرتبہ کپڑے کو دھو لیا ہے اور پانی اس کا نچوڑ دیا ہے، فرمایا اس سے تمہارا کپڑا پاک ہے۔ اگرچہ اس سے ظاہرہ تمہیں محسوس ہو رہا ہے کہ اس سے نجاست نہیں ہٹی، لیکن تم نے یقین کر دیا اور 3 مرتبہ اس کو نچوڑ کر دھو لیا تو اب کپڑے پاک ہیں۔ اور اگر تمہیں محسوس ہے کہ کسی جگہ پر لگ گئی نجاست تو اس کو دھو لو اور اپنا جسم پاک کر لو اور مسجد میں آؤ، اپنے رب کو راضی کر لو۔ یہ کون سا مشکل ہے؟ فرمایا وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم نے مکلف نہیں بنایا مگر جتنی تمہارے پاس طاقت تھی۔ آگے تو لوگوں نے خود مشکل بنا کے رکھا ہے، دین تو بہت آسان ہے۔ فرمایا اگر تمہارے جسم پر نجاست لگ گئی، خون حرام ہے، اگر خون لگ گیا جسم پر، فرمایا تمہارے لیے معاف ہے اتنی مقدار جیسے یہ ہتھیلی ہے، فرمایا ہتھیلی کی چوتھائی حصہ، چوتھائی مقدار معاف ہے تمہارے لیے، یعنی اگر ہاتھ کے 4 حصے کیے جائیں ان میں سے اتنا ایک حصے کے برابر لگی ہو، فرمایا ظاہراً نظر بھی آ رہی ہو، پھر بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ معاف ہے۔ فرمایا پھر بھی تم آ جاؤ مسجد میں، یعنی نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ نماز باقی لوگوں سے کیا معاف ہے جب اللہ کے پاک پیغمبر سے بھی معاف نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باقی نمازیں بھی فرض تھیں اور تہجد کی نماز بھی فرض تھی، تو نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ یہ پیروں نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے کہ بھائی نماز معاف ہو گئی، نہ کسی پیر سے معاف ہوتی ہے، نہ کسی نبی سے معاف ہوتی ہے، نہ کسی ولی سے معاف ہوتی ہے۔ اگر تم کو یقین نہ ہو اپنے گھروں میں جا کر احمد رضا کا لکھا ہوا ترجمہ اور احمد رضا کے شاگرد کی لکھی ہوئی تفسیر اٹھا کر دیکھو، سورۃ مزمل کی پہلی آیت میں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اس کی تفسیر میں خود اس نے لکھا ہے کہ نماز اللہ کے نبی سے بھی معاف ہوتی نہیں ہے۔ اس سے آگے لکھا ہے کہ نماز اللہ کے نبی پر تہجد کی نماز بھی فرض تھی کہ باقی مسلمانوں پر، باقی امت پر تو 5 نمازیں ہیں اور نبی کے لیے 6 نمازیں فرض ہوتی ہیں، تو نماز کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے۔ پر میں اگر تم بیمار ہو تو میں نے پہلے بتا دیا، اگر کوئی آدمی کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے۔ پر میں جب تک اس کا عقل باقی ہے، جب تک وہ سوچ سمجھ رکھتا ہے، فرمایا اس وقت تک اس پر نماز لازم ہے، نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ اور اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری وقت تھا، صحابہ کرام نے بتایا اللہ کے محبوب پیغمبر بے ہوشی کے عالم میں ہے، اور جب بخار تیز ہوا بے ہوشی ہوئی اور پھر افاقہ ہوا، فرمایا پانی لاؤ، صحابہ کرام پانی لائے، اللہ کے محبوب پیغمبر نے وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد مسجد میں نماز کے لیے چلنے لگے، پوچھا نماز ہو گئی؟ فرمایا نماز نہیں ہوئی، صحابہ کرام آپ کے انتظار میں ہیں۔ فرمایا کہ چلنے لگے، جیسے چلنے لگے تو پھر بخار کی شدت کی وجہ سے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پھر بے ہوشی کے عالم میں چلے گئے۔ جب پھر بے ہوش ہوئے تھوڑی دیر کے بعد پھر
واقعہ ہوا، اللہ کے محبوب پیغمبر نے پھر پوچھا، فرمایا نماز ہو گئی؟ صحابہ کرام نے بتایا، فرمایا نماز نہیں ہوئی، جو ساتھ موجود تھے حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، بتایا کہ نماز نہیں ہوئی، فرمایا پانی لاؤ، پانی لایا گیا، وضو فرمایا، وضو کرنے کے بعد فرمایا پھر اسی صورت میں اللہ کے محبوب علیہ السلام بے ہوشی کے عالم میں چلے گئے۔ 3 مرتبہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے یوں فرمایا، فرمایا پھر جب یہ واقعہ ہوا، فرمایا قل ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا ابو بکر صدیق سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، یعنی اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مصلی پر کھڑے ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے لگے، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر سہارا لیتے ہوئے کہ پاؤں گھسٹتے تھے، فرمایا مسجد میں تشریف لے گئے اور جا کر نماز پڑھی اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اور اپنی امت کو بتا دیا، فرمایا نماز کسی صورت میں تم سے معاف نہیں ہے، فرمایا نماز کو لازم پکڑو اور ضروری سمجھو۔ اور جب میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے وصال ہونے لگا، صحابہ کرام نے پوچھا، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور میں آخر میں میرے گود میں اللہ کے محبوب پیغمبر کا سر اقدس تھا اور میں چہرہ انور تھا، میں دیکھ رہی تھی، تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے میری طرف دیکھ کر فرمایا مسواک میرے بھائی لے کر آئے محمد بن ابی بکر، فرمایا اللہ کے محبوب پیغمبر نے ہونٹوں سے اشارہ کیا، میں نے اپنے دان سے مسواک چبا کر اللہ کے محبوب پیغمبر کو دی، فرمایا اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی مسواک لگائی، فرمایا پھر آخر میں سننے کی میں نے کوشش کی کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے لبوں سے آخری بات کیا ہے، آخری نصیحت کیا ہے، فرمایا آخر میں بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کو کہنا کہ نماز کبھی نہ چھوڑنا، فرمایا نماز کی پابندی کرتے رہنا، تو نماز کسی صورت میں انسان سے معاف نہیں ہے، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، فرمایا ہم نے کسی کو مکلف نہیں بنایا مگر جتنی طاقت ہے، فرمایا اس کی طاقت کے مطابق مکلف بنایا۔ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، فرمایا ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو حق بات بولتی ہے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، فرمایا کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، تو یہ سچی کتاب ہے، حق بولنے والی کتاب ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں بھئی ہم فیصلہ کیسے کر لیں کہ سچ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے خود قرآن میں بیان فرما دیا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، فرمایا میری کتاب حق بولتی ہے، آؤ تو صحیح، پوچھو تو صحیح، پڑھو تو صحیح، فرمایا اس سے پوچھو تو صحیح سچ کیا ہے، حق کیا ہے، فرمایا تمہارے سامنے واضح کر دے گی۔ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، فرمایا یہ کتاب سچ بولتی ہے اور کسی پر کل قیامت والے دن ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا، فرمایا بلکہ وہ لوگ جو قرآن کی آیات کا انکار کرتے تھے، فرمایا ان کے دل غفلت میں ہیں، فرمایا اور اس کے علاوہ قرآن مقدس کو چھوڑ کر فرمایا اس کے علاوہ عمل کرتے ہیں۔ آگے والی آیات میں اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے چند نشانیاں بیان فرمائی ہیں جو انسان کے اپنے جسم میں موجود ہے، فرمایا اگر انسان اپنے جسم پر غور کرتا ہے تو ان سے فیصلہ کر سکتا ہے، اور پھر پوچھا بھی ہے، انسان سے خود سے پوچھا ہے کہ یہ کیسے ہے، یہ کس نے بنایا، انسان نے خود اقرار کیا، فرمایا ایک نشانی تو یہ ہے جو انسان کے اپنے جسم میں ہے، فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، فرمایا اللہ پاک نے تمہارے لیے 3 چیزیں بنائی ہیں، یہ 3 چیزیں وہ ہیں جو ہر انسان کے دل و دماغ اور ہر انسان کے پاس موجود ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ ہو تو وہ انسان اپنے آپ کو یہ محسوس کرتا ہے کہ میں آدھا انسان ہوں۔ ان میں سے ایک چیز یہ بیان فرمائی، فرمایا میں نے تمہیں کان عطا کیے، اگر بھائی کسی کے پاس کانوں کی قوت سماع نہ ہو تو وہ آدمی کیسے پریشان ہوتا ہے، یعنی وہ محفل میں بیٹھا ہے تو سوچنے لگتا ہے کہ میں کیسے سنوں، لوگ باتیں تو کرتے جاتے ہیں، فرمایا میں نے تمہیں قوت سماع عطا فرمائی، فرمایا اسی طریقے سے دوسری نشانی کیا ہے، فرمایا دوسری نشانی یہ ہے والابصار، میں نے تمہیں آنکھیں عطا کی، فرمایا تیسری نشانی کیا ہے، فرمایا تیسری چیز یہ ہے والافئدہ، میں نے تمہیں دل عطا کیا ہے، تو دل ایسی چیز ہے جو آنکھیں، کان اور دل و دماغ، فرمایا ہر چیز کے ساتھ سب سے پہلی بنیادی چیز دل ہے، اگر کسی انسان کا دل درست نہیں ہے فرمایا وہ سارا کا سارا انسان درست نہیں، فرمایا اس کو پیدا کرنے والا کون ہے، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، فرمایا اللہ کی ذات وہ ذات ہے انشأ لکم السمع، جس نے تمہارے لیے کان بنائے، والابصار آنکھیں بنائیں، والافئدہ اور
آگے بھی سنیں کیا فرمایا، قلیلا ما تشکرون، فرمایا بہت تھوڑا ہے جو تم شکر کرتے ہو، فرمایا بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ہے، قلیلا ما تشکرون، فرمایا میں نے دیا تو اس کو سب کچھ ہے، لیکن انسان شکر جو ادا کرتا ہے بہت تھوڑا ہے، فرمایا بہت تھوڑا میرا شکر۔ ایک جگہ فرمایا قلیل من عبادی الشکور، فرمایا تھوڑے بندے ہیں جو شکر کرتے ہیں، اور یہاں فرمایا کہ جو شکر کرنے والے ہیں وہ بھی تھوڑا شکر کرتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا کہ قلیل من عبادی الشکور، فرمایا شکر کرنے والے تھوڑے ہیں، فرمایا پھر جو شکر کرتے ہیں وہ بھی تھوڑا کرتے ہیں۔ آج انسان ناشکری کی وجہ سے اپنے رب سے دور ہوتا جا رہا ہے، انسان کی خواہشات نے، لذات نے، آرائش نے انسان کو اس چیز سے غافل کر دیا، اپنے رب سے جدا کر دیا، مسجد سے جدا کر دیا، اور دین سے، شریعت سے، اسلام سے جدا کر دیا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قلیل ما تشکرون، تھوڑا ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو۔ تو ہر حالت میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ تو 3 نعمتیں بیان فرمائی ہیں، اس سے آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، فرمایا وہی ذات ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلا دیا، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اس کی طرف تم لوگ جمع کیے جاؤ گے، وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، فرمایا وہی ذات ہے جو انسان کو زندگی دیتی ہے، وہی ذات ہے جو موت دیتی ہے، وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، فرمایا رات اور دن کا پلٹ پلٹ کر آنا، فرمایا یہ بھی اسی کے قبضے میں ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم لوگ عقل نہیں رکھتے، فرمایا سمجھ نہیں رکھتے، کہ پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی۔ بل قالوا مثل ما قال الاولون قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون۔ یہاں سے اللہ رب العالمین نے 3 سورتوں میں ساری کی ساری کائنات کا نقشہ بیان فرما دیا ہے۔ اسی کو ذکر کروں گا پھر انشاءاللہ ختم کرتے ہیں، اس کو سمجھ لیں۔ 3 سورتوں میں بیان فرمایا، فرمایا قل لمن الارض، سوال کر کے پوچھا، مشرکین مکہ سے پوچھا، آج کے مشرک سے نہیں، مشرکین مکہ سے پوچھا، فرمایا اے میرا محبوب ان سے پوچھئے تو صحیح۔ پھر آپ کہیں گے آپ کہتے ہیں ان کا عقیدہ مشرکین مکہ سے پڑھ کر ہے، میں نہیں کہتا، آپ خود فیصلہ کر لینا۔ فرمایا قل لمن الارض ومن فیہا، فرمایا اے میرے محبوب مشرکین سے کہہ دیجئے من الارض ومن فیہا، فرمایا زمین کس نے بنائی، کس نے بنائی بھائی، کس نے؟ اللہ نے بنائی۔ فرمایا قل لمن الارض، اے میرا محبوب ان سے پوچھ لیجئے لمن الارض ومن فیہا، فرمایا زمین کس نے بنائی ہے، ومن فیہا، فرمایا جو زمین میں سارا کا سارا ہے وہ کس نے بنایا ہے، زمین میں جتنا سب کچھ ہے فرمایا وہ کس نے بنایا ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ آگے بیان فرمایا خود بتایا، فرمایا سیقولون للہ، فرمایا یہ لوگ کہیں گے کہ اس زمین کو بنانے والا اللہ ہے، اس میں سب کچھ بنانے والا اللہ ہے۔ فرمایا قل افلا تذکرون، اے میرے محبوب پھر ان سے کہہ دیجئے کیا تم لوگ پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے، فرمایا اس رب کو چھوڑ کر اس رب کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ فرمایا زمین بنانے والا بھی وہی، زمین میں سب کچھ بنانے والا بھی وہی۔ آگے والی آیت میں اور بیان کرنا ہے، فرمایا قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ باقی کیا رہ گیا بھائی، جب زمین کی بات بھی آ گئی، زمین کے اندر بھی سب کچھ آ گیا، اب آسمان باقی تھا۔ فرمایا اے میرے محبوب پوچھئے ان سے قل من رب السماوات والارض رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، فرمایا اے میرا محبوب پوچھئے کہ کس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا، فرمایا کس نے بنایا، اور فرمایا ان 7 آسمانوں پر جو تخت موجود ہے اس کو بنانے والا کون ہے، فرمایا اس کا رب بھی وہ اللہ ہے۔ فرمایا سیقولون للہ، یہ لوگ ان قریب کہیں گے اس کو بنانے والا بھی اللہ ہے۔ قل افلا تتقون، فرمایا پھر بھی تم اس رب سے نہیں ڈرتے ہو، فرمایا پھر بھی اس سے تم نہیں ڈرتے۔ آگے والی آیت میں دیکھیں، فرمایا قل من بیدہ ملکوت کل شیء، جب سب چیزوں کو بیان کر دیا، عرش کے اوپر تخت تھا اس کو بھی بیان کیا، اور پھر آسمانوں کو بھی بیان کر دیا، زمین کو بھی بیان کر دیا، پھر ارشاد فرمایا میرا محبوب پھر ان سے پوچھئے قل من بیدہ ملکوت کل شیء، فرمایا ہر چیز کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے، فرمایا وہو یجیر ولا یجار علیہ، فرمایا کون اس کی حفاظت کرنے والا ہے، ولا یجار علیہ، اور فرمایا کون اس کی عبادت نہیں کرنے والا، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ فرمایا سیقولون للہ، یہ سارے کے سارے لوگ مل کر کہیں گے فرمایا اللہ کی ذات ہے جس نے بنایا ہے اور وہی عبادت کرنے والا ہے۔ ابھی آپ سے میں سوال بھی کروں گا، ابھی آپ یہ بتائیں جب اللہ پاک نے خود فرمایا
بھائی بنایا بھی میں نے ہے، حفاظت بھی میں نے کرنی ہے، تو پھر لوگ جو کہتے ہیں کہ فلاں پیر صاحب نے جادو کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، پھر عقیدہ ہمارا قرآن کے مطابق رہا؟ اپنا عقیدہ صاف کر لو، ورنہ وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ، ورنہ ہماری کتاب حق بولتی ہے۔ اگر جادو سے لوگ مر جاتے تو میں زندہ نہ ہوگا، جتنا میں ان کے خلاف بولتا ہوں، یا اسی طرح جو موحد لوگ توحید بیان کرنے والے ہیں ان کو تو کچھ نہیں ہوتا، تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میرا رب کہتا ہے وہ یجیرو، پر میں ہی حفاظت کرنے والا ہوں، ولا یجار علیہ، پر میں کوئی حفاظت کرنے والا نہیں۔ حفیظ بھی میرا رب ہے، علیم بھی میرا رب ہے، سمیع بھی میرا رب ہے، بصیر بھی میرا رب ہے، پر میں کائنات میں جو کچھ نظر آتا ہے ہر چیز کو بنانے والا میرا رب ہے، پر میں سیقولون للہ، یہ ضرور کہیں گے ان سب کو بنانے والا اللہ ہے۔ تو جس مالک نے ہمیں ہر چیز عطا فرمائی اور کائنات کا کتنا خوبصورت نقشہ بنایا، کتنا خوبصورت انسان بنایا، تو کیوں نہ ہو کہ ہم اس کا شکر ادا کرتے کرتے اپنی زندگی گزار کر چلے جائیں۔ آگے آیات میں اللہ رب العالمین نے اس کے مطابق عنوان بیان فرمایا ہے، انشاءاللہ آئندہ موقع پر ذکر کرتے رہیں گے۔ تو اپنے رب کو نہ بھولیں، دنیا ختم ہو جائے گی، مرنا ایک دن ضرور ہے، اور جس رب نے بار بار قرآن مقدس کی آیات میں بیان فرمایا اس اپنے رب کو نہ بھول جائیں، ہر حالت میں یاد کریں، لیٹے بیٹھے سوئے اپنے رب کی ذکر کرتے رہیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین آپ کو بھی مجھے بھی ہم سب کو حق سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان وشرح صدور الصادقين بالتوحيد والإقرار وفضل الله المجاهدين المظاهرين الإسلام على درجة الذين أبلغوا القرآن بالقرآن وصلى الله على خير خلقه الذي لا نبي بعده ولا رسول بعده محمد وآله وأصحابه وآل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر إذا رأيتم الذين يصدون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم أو كما قال عليه الصلاة والسلام بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المعصومين وأصحابه الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصلهم حياء عثمان وهداهم علي رضوان الله عليهم أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر الله في أصحابي لا تتخذهم من بعد غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بسلطان على المسلم ذكر الله الذي منع سلطان الله الذي أنعمه الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن
الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. آگے والی صفحہ درست کریں. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة